السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک اچھا مسلمان بننے کے لیے ہمیں بہت زیادہ عبادت کرنا ہوگی، تہجد پڑھنا ہوگی، راتوں کو جاگ کر اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اور دن کو معمولات دن کی بجائے بہت زیادہ عبادت کریں گے تو تبھی ہم ایک اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ اسلام صرف ایک دین ہی نہیں ہے، بلکہ اسلام تو زندگی کا راستہ ہے۔ اسلام ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ اسلام تو اٹ از اے وے آف لائف۔ اسلام تو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتا ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں جن پر عمل کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج بس ایسے ہی چھوٹی چھوٹی سنتیں، آج الحمدللہ ہم یہی سننا کورس سٹارٹ کر رہے ہیں کہ جن میں ہم انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی سنتیں، تمام معمولات دن میں جو ہماری زندگی میں سنتیں ہیں، ہمارا دن بھی گزر جائے گا، ہمارے کام بھی ہو جائیں گے دن کے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ثواب بھی مل جائے گا۔ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے آج ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا گویا اس کو مجھ سے محبت ہے، اور جسے مجھ سے محبت ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ جنت تو ملے ہی ملے گی، لیکن جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ اور ہمسائیگی بھی مل جائے گی۔ کتنا اعلیٰ اجر اللہ رب العزت نے رکھا ہے ان سنتوں پر عمل کرنے کا۔ تو آج سے ہم نے اپنے اللہ سے عہد کرنا ہے، انشاءاللہ ہم ان سنتوں کو زندہ کریں گے، خود بھی سیکھیں گے، دوسروں تک بھی ان سنتوں کو پہنچائیں گے۔ وہ تمام لوگ جن کو پتہ تو ہے لیکن ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، ان سے بھی ہم ان سنتوں کو زندہ کروائیں گے، اور وہ لوگ جن کو معلوم ہی نہیں ہے ان کو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم ان سنتوں کو صبح بیدار ہونے سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھ کر بلا ناغہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا ہے نیند سے بیدار ہونے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ کو اگر تو آتی ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، اور اگر نہیں آتے ہیں تو انشاءاللہ واٹس ایپ گروپ میں آپ کو لکھی ہوئی دعا سینڈ کر دی جائے گی۔ آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے اور پھر اپنے ٹیچرز کو سنانا بھی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات کے، احیانا، جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد اس کے، ما اماتنا، جو اس نے موت دی تھی ہمیں، یعنی موت کے بعد اس نے ہمیں زندہ کیا، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ نیند بھی موت ہی کی ایک قسم ہے۔ یہ چھوٹی موت ہے نا، اس کے بعد انسان زندہ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھیں ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا، ہم سوئے ہوئے ہیں، سوئے کو اللہ تعالیٰ موت دے دیتے، بڑی والی موت، حقیقی والی موت، انسان فوت ہو جاتا اور دوبارہ اٹھنا ہی نصیب نہ ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری روح کو واپس ہمارے بدن میں لوٹایا، اور ہمیں پھر اپنی دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کا اور اس دنیا میں نیکیاں حاصل کرنے کا موقع دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر روز موقع دیتے ہیں، انشاءاللہ ہم نے ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بخاری شریف میں آتا ہے کہ جب نیند سے اٹھتے تو اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے اپنی آنکھوں کو ملتے تھے، یعنی آنکھوں کو مل کے اپنی نیند کو دور کرتے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. اس طرح ہم کریں گے، ایک تو ہماری نیند دور ہو جائے گی، ہم فریش ہو جائیں گے، دوسرا ہمیں اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرمائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی نیند سے بیدار ہوتے تو اپنے ناک کو ضرور جھاڑتے تھے. کیا مقصد تھا ناک کو جھاڑنے کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اذا استيقظ احدكم من منامه فتوضأ فليستنثر 3 مرات فإن الشیطان یبیت علی خیشومہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی بھی جب اپنی نیند سے بیدار ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ناک کو 3 مرتبہ جھاڑے، کیونکہ شیطان جب وہ سو رہا ہوتا ہے تو رات اس کے ناک کے نتھنے پر گزارتا ہے. تو شیطان کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کریں اور صبح اٹھتے ہی اپنے ناک کو 3 دفعہ جھاڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تو سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات کی تلاوت فرماتے. تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنے سے پہلے سورہ آل عمران کی آیات تلاوت فرماتے. مطلب ہم قرآن پاک بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے ہیں. قرآن پاک کو بغیر وضو کے پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. اس لیے اکثر میری بہنیں سوال کرتی ہیں کہ ہمارا وضو نہیں ہوتا تو اس لیے ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہے. تو قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فرمایا تھا نا کہ مومن ہر حال میں پاک ہوتا ہے، اس لیے جب چاہیں قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ہاں رات گزاری. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر اپنی بیوی سے بات چیت کی اور پھر سو گئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا تیسرا حصہ باقی بچا تو بیدار ہوئے اور اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا ذکر کیا، یعنی سو کر اٹھنے کی دعا پڑھی، وہی دعا جو آپ کو پہلے بتلائی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات تلاوت فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور ایک مشکیزہ جو پانی کا بھرا ہوا لٹکا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے پانی لیا اور وضو کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی. تو دیکھیں ایک ہی حدیث سے ہمیں کتنی سنتوں کا پتہ چل رہا ہے کہ جب نیند سے اٹھیں تو سنت ہے دعا پڑھنا، سنت ہے اپنے ناک کو جھاڑنا. سو دیکھیں ایک ہی حدیث سے ہمیں کتنی پیاری پیاری سنتوں کا علم ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا پڑھی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھی. تو جن کو یاد ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے، جن کو نہیں یاد ہے تو ہمارا ایک کورس سٹارٹ ہوگا جس میں انشاءاللہ ہم سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات یاد کروائیں گے. آپ سب رابطہ کر کے ان کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا. تو وضو کرنا بھی نیند کے بعد اٹھ کر وضو کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی. مسواک کے بارے میں بہت ساری احادیث ملتی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت پسند فرمایا کرتے تھے مسواک کرنے کو. حدیث شریف میں آتا ہے اذا قام من اللیل یشوث فاہ بالسواک.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی رات میں بیدار ہوتے تو اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے. مسواک کے ساتھ اپنے منہ کو صاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے. تو دیکھیں ان سنتوں پہ عمل کرنے پر ہمیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ہی بھلا ہو رہا ہے اور دوسرا ہمیں اجر بھی مل رہا ہے. منہ بھی ہمارا ہی صاف ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کے بھی مستحق ہم بن رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی بیدار ہو نیند سے تو وہ کسی بھی برتن میں تب تک ہاتھ نہ ڈالے جب تک اس کو 3 مرتبہ دھو نہ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس نے نیند میں کہاں کہاں اپنا ہاتھ لگا دیا ہے. یعنی وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. جب تک 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو دھو نہ لے تب تک کسی برتن میں نہ ڈالے. تو دیکھیں کتنی پیاری سنت ہے اور اس میں کتنی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ اگر کوئی ایسے ہی اٹھے، ظاہر سی بات ہے جرمز لگے ہوئے ہوں گے، ہاتھ کو برتن میں ڈالے گا، برتن بھی خراب جرمز کی وجہ سے، اور پھر اسی برتن سے جب کھانا کھائیں گے، پانی پیئیں گے تو وہ سارے جرمز انسان کو نقصان پہنچائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میٹھی اور پیاری ہے، اور پھر مزہ یہ ہے کہ ان پر عمل کر کے انسان ایک تو چاقو چوبند اور چست رہتا ہے، دوسرا انسان کا بھلا بھی ہو جاتا ہے، تیسرا اللہ تعالیٰ سے اجر کا مستحق بھی ہو جاتا ہے. ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان جب سو جاتا ہے نا تو شیطان آ کر اس کی گدی یعنی سر کے پچھلے حصے میں 3 گرے لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر ساتھ ساتھ بھونکتا ہے سو جا بھی بہت رات باقی پڑی ہے. جب انسان اٹھتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز پڑھتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے. یعنی سنت سے کیا ہے کہ جب اٹھنے دعا پڑھنی ہے، وضو کرنا ہے اور نماز پڑھنی ہے تو یہ تینوں گرہیں جب کھل جائیں گی انسان سارا دن حشاش بشاش اور چاقو چوبند رہے گا. اگر یہ تینوں گرے نہیں کھلواتا ہے، نہ دعا پڑھی، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھی، یا تینوں میں سے کوئی ایک بھی گرہ لگی رہ گئی تو سارا دن سست، کاہل اور بدباطن کی طرح گزرے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بڑی پیاری سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے اذکار ضرور کیا کرتے تھے. اور یہ جو صبح کے اذکار ہوتے ہیں نا یہ مومن کے لیے ہتھیار ہوتے ہیں. تمام شیاطین کی چالوں سے، شیطان کی تمام بری چالوں سے اور تمام اللہ تعالیٰ کی دوسری مخلوقات سے یہ انسان کے لیے مضبوط ہتھیار ہوتے ہیں. انسان ان سے ایک نیک حصار کے اندر آ جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے جو کوئی اذکار کورس کرنا چاہے ان تمام اذکار کو آہستہ آہستہ کر کے کرنا چاہے تو جس نمبر پر انہوں نے یہ کورس کرنے کے لیے، سنت کورس کرنے کے لیے رابطہ کیا تھا نا، اسی نمبر پر رابطہ کریں، انشاءاللہ ان کو اذکار کورس میں بھی ایڈ کر دیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت ضرور فرماتے. قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا ان فجر کے وقت پڑھا ہوا قرآن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر کیا جاتا ہے. اور اگر کوئی انسان کسی وقت جلدی میں ہو، نہ کر سکے قرآن پاک کی تلاوت، ویسے تو معمول ہو وہ تلاوت کرتا ہو، لیکن کبھی ظاہر سی بات ہے دنیا میں رہتے ہوئے کوئی مجبوری بھی پیش آ سکتی ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ اخلاص پڑھنے سے کیا ہوگا، اس کو ایک پورے قرآن کا اجر مل جائے گا. تو آج کی ہماری ویڈیو یہیں تک، زیادہ لیکچر لمبا ہو گیا تو پھر پریشانی بنتی ہے اسٹوڈینٹس کے لیے. ان تمام سنتوں کو آپ نے عمل بھی کرنا ہے، دوسروں تک بھی پہنچانا ہے، اور ان پر عمل کر کے اپنے ٹاسک کلیئر کر کے فیڈ بیک گروپ میں اپنی اٹینڈنس ضرور مارک کروائیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.